سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات نے مجبور کر دیا کہ میں پی ٹی آئی کے نظریے سے دور ہو جاؤں۔ میں اب پی ٹی آئی کے سیاسی فلسفے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ گزشتہ 1 سال سے پی ٹی آئی سے دوری اختیار کی ہوئی تھی۔ 1 سال پہلے پارٹی قیادت کو بتا دیا تھا اداروں سے محاذرائی نقصان دہ ہوگی۔ قبل میں نے پارٹی کی اعلیٰ قیادت اور صف اول کی قیادت کے سامنے فاشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا قومی اداروں کے ساتھ محاذرائی کی یہ نیا سیاسی لاہ عمل پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اسی لیے میں نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے دوری اختیار کر لی اور اہم عہدے یعنی کور کمیٹی کی ممبرشپ اور جنوبی پنجاب کی صدارت کے فرائض سے بھی دوری اختیار کر لی تھی، مگر اب 9 مئی کے دلسوز واقعات نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی فلسفے سے دور ہو جاؤں اور میں اس سیاسی فلسفے کے ساتھ اب نہیں چل سکتا۔ اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرا 25 سالہ سیاسی تجربہ جو کہ مقامی، صوبائی اور قومی منصبوں کے فرائض ادا کرنے پر محیط ہے اور اسی بنا پر مجھے پورا یقین ہے کہ اب پاکستان کا مستقبل تقسیم بٹوارے اور محاذرائی کی سیاست میں۔ اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے کمیشن کو کام سے روک دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کمیشن کی تشکیل کے خلاف 4 درخواستیں قابل سماعت قرار دیتے ہوئے اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ آئندہ سماعت 31 مئی کو ہوگی۔ رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کو کام سے روک دیا۔ کمیشن کے قیام کا نوٹیفیکیشن اور کمیشن کا 22 مئی کا حکم نامہ معطل، جوڈیشل کمیشن کے خلاف 4 درخواستیں قابل سماعت قرار، اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ انکوائری کمیشن کی تشکیل کو عمران خان، صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری، ریاض حنیف راہی اور مقتدر شبیر نے چیلنج کیا تھا، جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے ابتدائی سماعت کے بعد مختصر فیصلہ سنایا۔ حکم نامے میں قرار دیا ہے کہ چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر سپریم کورٹ کے کسی جج کو کمیشن کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جسٹس قاضی فائز سمیت جوڈیشل کمیشن میں شامل دیگر 2 ممبران پر بھی ایک ہی اصول لاگو ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن میں شامل دیگر 2 ممبران ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز ہیں۔ ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کی کسی کمیشن میں شمولیت بھی چیف جسٹس پاکستان کی منظوری سے مشروط ہے۔ حکومت کی جانب سے قائم جوڈیشل کمیشن کی تشکیل مشکوک ہے۔ کیس کی مزید سماعت 31 مئی کو ہوگی۔ حکومت نے 19 مئی کو سپریم کورٹ کے جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا تھا۔ کمیشن نے 22 مئی کو عابد زبیری سمیت 4 افراد کو طلبی کے نوٹس جاری کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملکی تاریخ میں بڑے حادثات ہوئے، کبھی کسی سیاسی جماعت نے فوجی تنصیبات نہیں جلائیں۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے مزید کہا، ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم شہر قائد میں ہیں، مگر میں اور آپ سب قائد کے اس مرکز میں ان کے آگے ہم آج شرمندہ ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو لاہور میں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انصاف کا طریقہ یہی ہے جو ابھی 2021 6 جنوری کو جو واشنگٹن میں کیپٹل ہل میں ہوا اور وہاں پر جو سزائیں دی گئی ہیں، اگر وہ جائز ہیں تو یہاں پر بھی ہمارے شہیدوں کے بے حرمتی کے نتیجے میں اگر قانون کے مطابق سزائیں ملتی ہیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان پائندہ باد۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ۔ جلاؤ گھراؤ اچانک نہیں، منصوبہ بندی کے تحت ہوا۔ تمام پلاننگ زمان پارک میں کی گئی۔ وہاڑی میں یوتھ کنونشن سے خطاب میں مریم نواز نے مزید کہا کہ شہداء کی بے حرمتی پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کیا
اس طرح کا حملہ کبھی پاکستان کا بدترین دشمن بھی پاکستان پر کر سکا؟ یہ اچانک ہو گیا کہ ادھر عمران خان گرفتار ہوا، ادھر لوگوں نے سیدھا جتھوں نے جا کر، بلوائیوں نے جا کر، اس کے تخریب کاروں نے جا کر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا. پورے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے، ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا، اور ماسٹر مائنڈ عمران خان نے بتایا تھا کہ جب میں مجھے گرفتار کرے تم نے ادھر جانا ہے، تم نے ادھر جانا ہے. جو دہشت گرد نہ کر سکے وہ عمران خان نے کر کے دکھایا. یہ پاکستان کی فوج کے خلاف مسلح بغاوت تھی جس کا سرغنہ عمران خان ہے. کتنا بڑا غدار ہے وہ، جس نے شہیدوں کی یادگاروں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی علامتوں کو آگ لگا دی. اس سے بڑا بدبخت کوئی پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ شہیدوں کے خاندانوں کی بے حرمتی کی، جس نے ان کے ماں باپ، ان کے بچوں، ان کی بیواؤں کے جذبات کے ساتھ کھیلا. مجھے بتاؤ اتنی بڑی غداری کیا کوئی پاکستانی کر سکتا اپنے ملک کے ساتھ؟ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا کہنا ہے کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ میں فریکچر نہیں، منشیات نکلیں. پی ٹی آئی چیئرمین کی دماغی حالت پر بھی سوالیہ نشان موجود ہے. حکومت سے نکلنے کے بعد انہوں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا. ہمارا بھی اداروں سے اختلاف رہا ہے، لیکن شہداء کی بے حرمتی کا سوچ بھی نہیں سکتے. جناب کا یورین سیمپل بھی لیا گیا. اب جب تک پورا تناسب نہیں آ جاتا، وہ رپورٹ میں آج آپ سے شیئر نہیں کرتا، لیکن انیشیل رپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں کا بے دریغ استعمال. اب اس کا تناسب جب تک نہیں آتا ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں جائیں گے، لیکن ابتدائی رپورٹ کے مطابق، اور یہ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ ان کا یورین سیمپل لیا گیا. 6 ماہ اتنا بھاری پلستر اپنے پیر پہ چڑھا کر گھومتے رہے، جبکہ کسی فریکچر کی میڈیکل رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کے پیر پہ. اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر چمڑی یہ چلے زیادہ سے زیادہ گوشت میں کوئی چوٹ آ جائے تو اس پر کبھی کسی کو آپ نے پلستر کرتے ہوئے دیکھا ہے زندگی میں؟ اب یہ آپ کا وزیر اعظم تھا جس کے بارے میں 5 سینئر ڈاکٹرز کا پینل لکھ رہا ہے کہ the mental stability is questionable. There was some inappropriate gesture. یعنی اس کی دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے. عمران خان 9 مئی کے واقعات کا مرکزی کردار. جناح ہاؤس میں بے دردی سے تباہی پھیلائی گئی. جلاؤ گھراؤ بغاوت کی تربیت کا نتیجہ ہے. سب کچھ اچانک نہیں، باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا. جناح ہاؤس لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے مزید کہا کہ آرمی تنصیبات کو نقصان پہنچانا ناقابل معافی ہے. جس طرح بے دردی کے ساتھ اس رہائش گاہ کے اوپر جس طرح تباہی پھیلائی گئی ہے، جس طرح اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے، جس طرح آگ لگائی گئی ہے، یہ کوئی بے ساختہ یا سپونٹینیس نہیں، قطعی طور پہ نظر نہیں آتا. یہ سارا کچھ پلانڈ تھا. اور جتنے واقعات اس دن ہوئے ہیں، اگر آپ نظر دوڑائیں میاں والی، چکدرہ، مردان، گجرانوالا، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ان سے آپ کو صرف ایک پیغام ملے گا کہ یہ ایک باقاعدہ ترتیب دی گئی ہوئی بغاوت تھی، یہ ریبیلین تھا، انسرکشن تھی. تحریک انصاف کے رہنما گلوکار ابرار الحق نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا، سب نے مذمت کی. اس کی بہت تکلیف ہے. میری پرورش ایسے گھرانے میں ہوئی جو سیاسی بھی تھا اور فوجی گھرانہ بھی تھا. پریس کانفرنس کے دوران ابرار الحق آبدیدہ بھی ہوئے. ہمیں پاکستان کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے، ہم کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ملک وسائل سے مالا مال ہے. جو فوج اور حکومت، یا کہہ لیں کہ سول اور ملٹری ریلیشنز ہے، وہ ماں باپ کی طرح سے ہوتا ہے. عوام اولاد ہوتی.
ان کے اچھے تعلقات عوام پہ خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے اور ہم میں سے ہر بندے کی ترجیح پاکستان ہونا چاہیے۔ سو ان کلمات کے ساتھ میں آخر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم پارٹنگ ویز ود پالیٹکس فار ناؤ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے قریبی ساتھی سیف اللہ نیازی نے تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اپنی فیملی کو وقت دینا چاہتا ہوں، گزشتہ 1 سال مشکل سے گزرا ہے، 9 مئی کو ہونے والے پرتشدد واقعات کی مذمت کرتا ہوں، عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت اسلام بھی نہیں دیتا۔ اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی زندگی پہ فوکس کرنا ہے، اسپیشلی اپنی فیملی پہ اور اپنی ہیلتھ پہ، کیونکہ پچھلا 1 سال بہت سٹریسفل رہا ہے اور مجھے اس کے حساب سے ریسٹ کی ضرورت ہے۔ پلس اس کے ساتھ ساتھ میں جو یہ 9 مئی کو ہوئے ہیں اٹیکس، چاہے بلڈنگز پہ ہوئے ہیں، گاڑیوں پہ جو بھی ہوئے ہیں، پاکستانیوں کی پراپرٹی پہ ہوئے ہیں، اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ یہ نہ ہمارا دین اس کی ہمیں تربیت دیتا ہے، نہ ہمیں گھروں میں یہ تربیت ملتی ہے، اور ہر پاکستانی اس کو صرف کنڈیم ہی کر سکتا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما مراد راس نے بھی پارٹی سے راہیں جدا کر لی ہیں۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی 9 مئی کی سیاست پر اتفاق نہیں کرتے، یہ مشکل دن ہے، آج عمران خان اور تحریک انصاف سے راہیں جدا کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں ملک نے آگے چلنا ہے انہیں چاہیے کہ وہ مل کر بیٹھیں۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ 9 مئی والا ہم بالکل اس قسم کی ایجیٹیشن والی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی، اس میں ہم بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ اینڈ آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا مشکل دن ہے آج، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا، مجھے پتا ہے میرے بھائیوں نے بھی یہاں کبھی نہیں سوچا تھا یہ دن آئے گا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدا کر رہے ہیں۔ ملکی معاملات بارے خبر ہے، وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے جس سے ایکسپورٹ روزگار بڑھے۔ تسلیم کرتے ہیں مہنگائی زیادہ ہے اور اتنی ہے، سوچتا ہوں کہاں منہ چھپا کر جاؤں۔ مزید کہا غریب چاہتا ہے اسے ریلیف ملے۔ کراچی میں صنعت کاروں سے خطاب میں وزیراعظم نے مزید کہا کہ جب پاکستان کا دنیا میں طوطی بولتا تھا اس وقت کو واپس لانا چاہیے۔ میں خود تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ مہنگائی، جب میں سوچتا ہوں تو یعنی کہ کہاں میں منہ چھپا کے جاؤں۔ جو غریب آدمی، جو بیوہ ہے، جس کے منہ میں نوالا نہیں ہے، جو بے روزگار ہے، تو وہ اگر اپنا کہے گا جناب کہ شہباز شریف 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کا مجھے کیا فائدہ؟ کیا اس نے ایسی پالیسی بنائی جس سے کہ اس کی غربت دور ہو؟ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے معاہدہ کر کے اس کو توڑ دیا۔ وہ شاید ماننے سے جو انہوں نے مانی تھی اس کے اوپر انہوں نے دستخط کیے تھے، اسے وہ ریگل آؤٹ کر گئے۔ آئی ایم ایف نے جو کڑی شرائط اپنے ہم پہ لگائیں، اس کے بعد سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر فائنل بورڈ میں جاتا ہے۔ جو پرائر ایکشن میں تباہ کن ان کی شرائط تھی، ہمیں ماننی پڑی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی مشکلات میں مزید اضافہ، پرتشدد احتجاج میں مطلوب اہم رہنما بیرون ملک اڑان نہیں بھر سکیں گے۔ عمران خان، بشرا بی بی سمیت 226 رہنماؤں کارکنان کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال کر ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ نو فلائی لسٹ میں شامل، نو فلائی لسٹ میں ڈالے جانے والوں کی تعداد 226 ہو گئی۔ لسٹیں ایئرپورٹس پر امیگریشن حکام کو فراہم کر دی گئیں۔ پولیس، نیب، اینٹی کرپشن کی سفارشات پر تمام افراد کے نام لسٹ میں شامل کیے گئے۔ عمران خان، بشرا بی بی، قاسم سوری، اسد کیسر، حماد اظہر، فواد چودھری، مراد سعید سمیت پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کے نام فہرست میں شامل ہیں، جبکہ ان افراد کو ون ٹائم بیرون ملک جانے کے لیے بھی وزارت داخلہ سے اجازت لینا ہوگی۔ پی ٹی آئی کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان نے ایک بار پھر اسپیکر قومی اسمبلی سے استعفوں کی واپسی کی درخواست کر دی۔ ایوان کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دینے کی بھی استدعا۔ استعفوں کی منظوری کالعدم قرار دینے کا لاہور ہائی کورٹ کا تصدیق شدہ فیصلہ
कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया गया। पीटीआई के पंजाब से 62 अरकान असेंबली का स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता। इस्तीफों की वापसी का तस्दीक शुदा अदालती फैसला असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। स्पीकर को अरकान के इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्तें भी दे दी। रियाज फतेहाना और दीगर पार्टी अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली को दी गई दरख्वास्तों में ऐवान में मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई है और मंगल को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की इजाजत देने की इस्तदा भी की है। रियाज फतेहाना का कहना है कि अदालती फैसले के बाद अरकान को कौमी असम्बली में वापस आने दिया जाए। पीटीआई अरकान की वापसी से पार्लियामान के वकार में इजाफा होगा। मस्बत सियासत से ऐवान में डायलॉग का रास्ता खुल सकेगा, जबकि अपोजिशन अरकान मईशत, बजट और हलकों के वसाइल को भी उजागर करेंगे। फ्रेंडली अपोजिशन से पार्लियामान का तासुर अच्छा नहीं जा रहा। अपोजिशन अरकान की ऐवान में आमद से सियासी माहौल बेहतर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अवामी फलाह के मंसूबों पर सियासत अफसोसनाक है। माजी में K4 को सरदखाने में डाला गया। फितने पर मबनी सोच रखने वाले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को कराची वालों की कोई फिक्र नहीं थी। शहर अकायद को साफ पानी की फ्राहमी अवलीन तरजीह। प्रोजेक्ट के लिए फंड्स फ्राहम किए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमें फिल फॉर जहाँ से भी पानी मिलता है हम लेके आएँ, या फिर डिसैलिनेशन प्लांट लेके आएँ। वो महंगे ज़रूर हैं, लेकिन पीने का पानी ना हो तो कौम क्या कहेगी कि इस शहर कायद जहाँ पर बाबा कौम यहाँ पर दफन है, वहाँ पर लोगों को पीने का पानी ना मिले और उनकी जो कमाई है उससे पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद हो, ये नाइंसाफ़ी है, ये नाजायज़ बात है। इसलिए हमें इसके ऊपर हमें पूरी संजीदगी से एहसन इकबाल साहब इधर तवज्जो हूँ। K4 मंसूबे के आगाज़ में गलत प्लानिंग की गई। काम मुकम्मल हो चुका होता तो आज कराची वाले फ़ायदा उठा रहे होते। कट लगाएंगे तो फिर प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होंगे। अगर पैसे ना मिले तो काम नहीं होगा। अगले बजट में 80% रकम सिंध को मिल जानी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। शुरू में डिलेज हुई, लेकिन फिर बंद रहा और काम नहीं हुआ, और अल्टीमेटली फिर हमें बैठे, हमने भी कहा कि भाई अब, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट था, सिंध हुकूमत का इंटरेस्ट था कि किसी तरीके से हम ये पानी कराची पहुंचाएं, इसकी शदीद ज़रूरत थी। प्रोजेक्ट जो है ये सारी चीज़ें अगर ऐड करेंगे तो 200 अरब रुपए में जाके बन रहा है, जो कि उस वक्त कहा गया कि जी 25 अरब रुपए में बना दो। एक चीज़ होती है कि कोई चीज़ अप्रूव करते हैं, लेकिन इसको प्रॉपरली करना ताकि वो चीज़ कंप्लीट हो। वो उस वक्त अगर हो जाती, उस वक्त शायद इसकी कॉस्ट 100 अरब रुपये थी। मैं एक रफ अंदाज़ा बता रहा हूँ। अगर 100 अरब रुपए 2014 में अप्रूव हो जाते तो हम आज ये 260 मिलियन गैलन पर डे पानी कराची को पहुँचा रहे होते। अगर पैसे अवेलेबल नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। अभी भी मैं ये कहूँगा कि चेयरमैन वाबला ने बताया, मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेज ने बताया कि जी अगले साल ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म तभी होगा इफ़ यू मेक द मनी अवेलेबल टू देम। अगर पैसे, मुझे नहीं पता क्या बजटिंग है, दैट मीन्स आपका 80% पैसा इस बजट में, अगले बजट में आ जाना चाहिए, ताकि वो फिर अगले साल दिसंबर तक कंप्लीट हो। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कराची पर तवज्जो दें, हम IMF को भूल सकते हैं। सबसे ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक कराची है। इस शहर का शहबाज पीठ की ज़रूरत है और इमरान खान ने ज़मान पार्क को मैदान जंग बनाया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासिर कड़ी सज़ा के मुस्तहिक हैं। वो कराची में K4 मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। K4 का मंसूबा है PM साहब, पानी हमारा बुनियादी हक है, हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है, और अफसोस के साथ कि रियासत पाकिस्तान अपने अवाम को ये बुनियादी हक दिलवाने में भी उतना कामयाब नहीं रहा है। हम सब पे जिम्मेदारी है कि हम पानी को एक बुनियादी हक तस्लीम करें और पूरा मुल्क कोशिश करे कि इस बुनियादी हक को हम आम शहरी तक पहुँचाएँ। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा हूँ, वज़ीर आज़म साहब, मैं टैंकर से पानी लेता हूँ, ख़रीदता हूँ। अरेस्ट वारंट एक अदालत ने आपके लिए जारी किया है, और वो भी इसलिए कि वो आपसे तंग आ चुके हैं। वो बार बार आपको बुलाते हैं और आप नहीं आते हो, तो उसका जवाब में उस शख्स ने ज़मान पाक को मैदान जंग में तब्दील कर दिया, मोलोटोव कॉकटेल्स और पुलिस पे हमला कर रहा था, तब भी हमने कुछ नहीं किया। क्या हम ये भी बर्दाश्त करेंगे
کہ جو قائد اعظم کا تحفہ تھا جناح ہاؤس لاہور میں اس پہ بھی حملہ ہو اور ہم خاموش رہے. ہم اس کو بھی اگر بھول جائیں تو وزیر اعظم صاحب یہ ملک چلانا مشکل نہیں ناممکن ہوگا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے IMF پروگرام شروع نہ ہوا تو خدشہ ہے ملک نومبر تک ڈیفالٹ کر جائے گا. بروقت فیصلے نہ ہونے پر ملک کی معیشت گرداب میں پھنس گئی ہے. سیاسی مستقبل کا فیصلہ شاہد خاقان عباسی کے فیصلے سے منسلک ہے. کراچی میں کونسل آف اکنامک اینڈ انرجی جرنلسٹ کے وفد سے ملاقات میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ ڈیفالٹ کا ہے. IMF پروگرام جلد از جلد بحال کرنا ہوگا. IMF پروگرام شروع نہ ہونے کی صورت میں اکتوبر نومبر میں ڈیفالٹ کرنے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے. مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ روپے کی قدر کو ڈی ویلیو ہونے دیں. بروقت فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے ملکی معیشت گرداب میں پھنس گئی. ان کا کہنا تھا کہ حکومتی کارکردگی پر بات کرنے پر مسلم لیگ سے روکا گیا ہے. سیاسی مستقبل کا فیصلہ شاہد خاقان عباسی کے فیصلے سے منسلک ہے. شاہد خاقان عباسی سمجھدار انسان ہے, وہ غلط فیصلہ نہیں کریں گے. شاہد خاقان عباسی نے اگر مسلم لیگ کو چھوڑ دیا تو وہ بھی چھوڑ دیں گے. مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے میرے بارے میں پھیلائی جانے والی باتیں سن رہا ہوں لیکن ان میں کوئی صداقت نہیں. روپے کی قدر میں گراوٹ کے انتظار میں بیٹھے برآمد کنندگان کی شامت آ گئی. آئندہ بجٹ میں حکومت نے ایسے تاجروں پر ٹیکس عائد کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے. ریفارمز اینڈ ریونیو موبلائزیشن کمیٹی نے آئندہ بجٹ سے متعلق مختلف سفارشات پیش کی ہیں. کمیٹی نے تجویز پیش کی ہے کہ ایسے تمام برآمد کنندگان پر لیوی عائد کی جائے جو روپے کی قدر میں گراوٹ کے انتظار میں زر مبادلہ لانے میں تاخیر کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. کمیٹی کے مطابق اس لیوی کی وصولی FBR کے بجائے اسٹیٹ بینک کی مدد سے کی جائے, جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ FBR کو اس رقم کی منتقلی کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. اگر یہ سفارشات مان لی جاتی ہیں تو نئے مالی سال میں برآمد کنندگان پر لیوی عائد ہو جائے گی. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کمی, اوپن مارکیٹ میں ڈالر مہنگا ہوا. دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں ماند رہیں. 65 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 40,964 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں ڈالر 59 پیسے کمی کے بعد 285 روپے 15 پیسے پر بند ہوا, جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر طلب میں اضافے کے سبب 1 روپے اضافے سے 313 روپے پر فروخت ہوا. معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق گرتی ہوئی برآمدات اور قرض و سود کی ادائیگیوں کے باعث زر مبادلہ ذخائر میں کمی ہو رہی ہے, جس کے باعث روپے پر دباؤ برقرار ہے. دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی جانب سے حصص کی فروخت کا رجحان رہا. یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکیٹ 65 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 40,964 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق بگڑتی سیاسی اور معاشی صورتحال کے اثرات اسٹاک مارکیٹ میں نمایاں ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انویسٹرز اسٹاک مارکیٹ میں نیا سرمایہ لگانے کے بجائے حصص فروخت کرنے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں.